بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ انشاءاللہ ہم اس نشست میں کچھ اعتراضات کے جواب دیں گے کہ کیا شہید پر رونا حرام ہے، کیا شہید پر ندبہ کرنا حرام ہے، کیا شہید کا نوحہ پڑھنا حرام ہے، کیا شہید کا نوحہ بلند آواز کے ساتھ اور چیخ و پکار کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ناصبیوں اور غیر شیعہ لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے ہیں، تو اس نشست میں بھی ہم جو ہے وہ شہید پر رونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہید پر رونا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی مرثیہ پڑھنا حرام ہے، بعض کہتے ہیں نوحہ پڑھنا حرام ہے، اور بعض مرزا محمد علی انجینئر کی طرح کہتے ہیں کہ نوحہ جو ہے چیخ و پکار جو ہے وہ کرنا وہ صحیح نہیں ہے، نوحہ چیخ و پکار کے ساتھ ہو، بلند آواز کے ساتھ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دکھائیں گے کہ جو ہے وہ شہید پر رونا بھی جائز ہے، صحابہ روئے ہیں، رسول خدا روئے ہیں، اور اسی طرح نوحہ مرثیہ پڑھنا بھی جائز ہے، صحابہ نے مرثیہ پڑھا ہے، جناب عائشہ نے نوحہ پڑھا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ آوازاری کرنا اور نوحہ پڑھنا بھی ہے جو ہے وہ شہداء پر جائز ہے، جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ اور دیگر جو ہے وہ بنو ہاشم کی خواتین اور نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر سنی تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بلند آواز میں جو ہے وہ نوحہ پڑھا۔ زوج رسول بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ بھی چیخیں اور چلائیں، اور مدینہ کی دوسری خواتین بھی جو ہے وہ اس عمل میں ان کے ساتھ تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے حوالہ جات ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو کو جو ہے وہ برائے کرم اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین، بغیر کسی طول و تمہید کے جلدی جو ہے وہ حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور یہ کتاب جو ہے مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 391۔ اس میں سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب عمر جو ہے وہ ایک شہید پر جو ہے پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، جب حضرت عمر کو نعمان کی شہادت کی خبر ملی تو مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر دی، اور ہاتھوں کو سر پر رکھ کر پھوٹ کر رونے لگے۔ ہاتھوں کو سر پر رکھ کے، جس طرح آج آپ شیعہ جلوسوں میں، شیعہ مجالس میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے یا دیگر شہداء کربلا کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں اور چیخ و پکار کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ سیرت حضرت عمر ہے، یہ آپ کے سامنے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح بخاری، دوسری اس کی جلد ہے، علامہ وحید الزمان کا جو ہے ترجمہ ہے، یہ بھی مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 429 اور 430 دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کے شہید ہونے کی خبر، انہیں جو ہے وہ انہوں نے شہید ہونے کی خبر جو ہے پہلے ہی دے دی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو ہے وہ شہادت جو ہے نا پہلے ہی دے دی، یہ آپ اس جملے پہ جو ہے دیکھیں کہ انہیں شہادت کی خبر جو ہے نا، ان کی شہید ہونے کی خبر جو ہے وہ پہلے ہی دے دی تھی، ابھی تک وہ شہید بھی نہیں ہوئے، اور شہادت کا سن کے جو ہے وہ رسول خدا رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے رسول خدا جو ہے وہ شہید کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ تو شہید پر رونا سنت عمر ہے اور سنت اور رسول خدا ہے۔ مزید دیکھیں البدایہ و نہایہ، اور جلد نمبر اس کی 8 ہے، صفحہ نمبر 247۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین پر ندبہ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے محمد، اے محمد۔ حسین خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے اور مقطوع الاعضاء ہو کر میدان میں پڑا ہے۔
تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ندبہ کر رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے جناب بی بی زینب کی۔ ارے بد دعا کیسی بد دعا ہے؟ وہ تو خود رو رہی ہیں، میں ان کا ماتم بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے جناب زینب کی بد دعا ہے، نہ، یہ زینب سلام اللہ علیہ کی بد دعا نہیں ہے، یہ ان کی دعا ہے۔ تاریخ کی معتبر کتب میں جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ ماتم ان کا جو ہے وہ اگلی نشست میں دکھاؤں گا، اس میں آپ ان کا نوحہ اور گریہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین ابھی آپ کچھ مثالیں دیکھیں مرثیہ کی، آپ دیکھیں تاریخ خلفاء، یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر اس کا 238۔ بن اخبار کی مرثیہ سے بہتر اور کسی نے حضرت عثمان کا مرثیہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جناب عثمان کی شہادت یا وفات پر کیا مرثیے لکھے گئے، اور جو ہے کعب بن اخبار کی مرثیہ سے جو ہے وہ بہتر اور کسی نے نہیں لکھا، یعنی کہ اور لوگوں نے بھی مرثیے لکھے تھے اور لوگ بھی مرثیے پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھیں کہ یہ عرب میں یہ دستور تھا اور رواج تھا، اور ابھی بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے شہداء اور اپنے جو لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ لوگ مرثیے نوحے لکھتے ہیں۔ مرثیوں سے جو ہے وہ ہماری کی تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، کیونکہ عرب میں یہ رواج اور دستور تھا اور ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے شہداء پر مرثیے جو ہے وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ طبقات ابن سعد، آپ کتاب دیکھیں طبقات ابن سعد، اور اس کا دوسرا حصہ ہے صفحہ نمبر 254۔ ابو بکر نے رسول اللہ کا حسب ذیل مرثیہ کا۔ دیکھیں جناب ابو بکر خلیفہ اول بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اس ہستی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ان کا دیکھیں مرثیہ جو ہے وہ جناب رسول خدا پر جو ہے وہ مرثیہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ایسے سردار کے شایان شان ہے کہ اس پر روئیں، اے آنکھ گریہ کر، اپنی آنکھ کو کہہ رہے ہیں آنکھ گریہ کر۔ تو آپ کے نزدیک اگر رسول خدا کی وفات ہے، شہادت نہیں ہے، تو یہ دیکھیں کہ رسول خدا کی وفات ہوئی ہے، شہید بھی نہیں ہوئے، پھر بھی یہ گریہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مرثیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے طبقات ابن سعد میں ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ اور آئیں سامعین ابھی ہم جو ہے وہ کچھ نوحے کے حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ البدایہ و النہایہ جلد نمبر اس کی 8 ہے اور صفحہ نمبر 251 ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب اہل مدینہ کو حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کی اطلاع ملی تو بنی ہاشم کی عورتیں آپ پر روئیں اور انہوں نے آپ کا نوحہ کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نوحہ حرام ہے، نوحہ یہ، نوحہ وہ، نوحہ بدعت، تو یہ اپنی تاریخ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ ہم لوگوں نے لکھی ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کی معتبر کتابیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بنی ہاشم کی خواتین نے جس طرح نوحہ کیا، آج ہم بھی امام حسین پر نوحہ کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے جو ہے وہ آج صفحہ نمبر 252 پر آئیں۔ جب بنو ہاشم کی عورتوں کو امام حسین کے جو ہے وہ قتل کا اعلان انہوں نے سنا، بنو ہاشم کی جب عورتوں نے جب جو ہے یہ اعلان سنا تو ان کی گریہ اور نوحہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی آوازیں بلند نہ کریں، چیخ و پکار نہ ہو، اور یہ کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 252 پہ جو ہے وہ کیا لکھا ہے کہ جب بنو ہاشم کی عورتوں نے یہ جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کی رونے کی آوازیں، ان کے نوحہ کی آوازیں، ان کی گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ آج جو ہے وہ ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ کس طرح یہ فتویٰ لگا سکتے ہو کہ جی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے؟ نہ میرے دوست، آپ نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ جو آپ کی بزرگوں کے نظریات ہیں جن کا نہ کوئی تاریخ سے تعلق بنتا ہے، نہ ہی حدیث سے اور نہ ہی قرآن سے، آپ نے وہی باتیں رٹی ہوئی ہیں اور آپ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو ان کے نظریات تھے باطل، وہی آپ کے نظریات ہیں باطل۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ دکھائیں گے، ہم آپ کو جناب عائشہ کا نوحہ دکھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عاشیہ حضرات بھی جو ہے وہ روتے اور ماتم کرتے اور نوحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ تاریخ تبریز جلد 4 اور حصہ جو ہے وہ اس کا اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 205 ہے۔ باقاعدہ سرخی اور ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ حضرت زینب کی آہوزاری۔ کہاں سے آہوزاری جو ہے وہ بدعت ہو گئی، جبکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ آہوزاری کر رہی ہیں۔
ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ام لقمان بنت عقیل کا جو ہے وہ آپ کو نوع دکھاتا ہوں، اور کیونکہ ان کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک یہ قابل قبول ہوں گی، یہ شخصیت ام لقمان بنت عقیل کا نوع۔ آپ دیکھیں تاریخ طبری، اور اس کی جو ہے وہ چوتھی جلد ہے اور حصہ اس کا اول ہے، اور صفحہ نمبر 241 پہ آپ دیکھیں کہ جب اہل مدینہ کو قتل حسین کی خبر پہنچی تو ام لقمان بنت عقیل جو ہے وہ ابن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کو ساتھ لیے یہ نکلی، سر ان کا کھلا ہوا تھا، چادر کو سنبھالتی جاتی تھیں، یعنی کہ دیکھیں، اور پھر آگے یہ کہہ رہی تھی، یہ آگے جو ہے وہ نوع جو ہے وہ پڑھتی ہیں، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم۔ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ نوع، اور حالت کیا ہے، نوع پڑھیں، حالت کیا ہے کہ سر ان کا کھلا ہوا ہے، چادر کو سنبھالتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ ام لقمان بنت عقیل کا جو ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ نوع دکھایا ہے کہ آپ دیکھیں تاریخ طبری ہے، اور اس کا دوسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر 191۔ صحابہ کے باقاعدہ نام لکھے ہیں کہ جو ہے وہ نے عورتوں سے کہا کہ تم جو ہے وہ چادریں اوڑھ کر جاؤ اور رسول اللہ کے چچا پر نوح کرو، کیوں رسول خدا کہہ رہے تھے کہ میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو ان تین صحابہ کرام نے جو ہے وہ کیا کہا کہ عورتوں کو کہا کہ تم جاؤ چادریں اوڑھو اور جاؤ اور رسول اللہ کے چچا پر نوحہ کرو، یعنی صحابہ نوحہ کا حکم دے رہے ہیں، ایک شہید پر جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں نوحہ کرنے کا۔ اور ان تین صحابہ میں جناب سعد بن معاذ شامل ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ خود حکم دیا ہے نوحہ کا۔ جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو آوازیں بلند ہوئیں جب انہیں جو ہے وہ یہ محسوس ہوا کہ جناب حسین علیہ السلام جو ہے شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں تاریخ یعقوبی اور اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 205۔ حضرت ام سلمہ ہر گھڑی شیشی پر نظر رکھنے لگی، یہ وہی شیشی ہے کہ جس میں رسول خدا نے جو ہے وہ انہیں ایک شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، اور کہا تھا کہ جب میرے حسین شہید ہو جائے گا تو اس وقت یہ خون بن جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت جب نظر رکھنے لگیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ خون بن گئی تو آپ چلائیں ہائے حسین۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ہائے حسین نہیں کہنا چاہیے، شہید ہوئے ہیں، کیا زوجہ رسول نے چلائیں ہائے حسین، اور ہر طرف عورتیں چلانے لگیں، فقط ایک بی بی ام سلمہ نہیں دوسری صحابیات بھی موجود تھیں، ہر طرف عورتیں چلانے لگیں، حتیٰ کہ مدینہ میں ایسی آوازیں بلند ہوئیں جن کی مثل کبھی نہیں سنی تھی۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آوازیں بلند نہ کرو، چیخو پکارنے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب بی بی ام سلمہ چلائیں اور ہائے حسین کہا اور چلائیں، اور کیا، اور ایسی آوازیں بلند ہوئی مدینہ میں کہ جن کی مثل کبھی نہیں سنی تھی۔ اور طبقات ابن سعد آتے ہیں کہ طبقات ابن سعد، اور اس کی تیسری جلد ہے صفحہ نمبر 130۔ حضرت عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبیوں کی میت پر نوحہ قائم کرتی تھیں۔ اب کہتے ہیں نوحہ نہیں ہونا چاہیے، جناب عائشہ جو ہے وہ نوحہ قائم کرتی تھیں۔ طبقات ابن سعد، تاریخ یعقوبی میں لکھا، یہ تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں کیا ہے کہ جناب ام سلمہ کو جب انہوں نے شیشی دیکھی کہ وہ جو ہے وہ رنگین ہو گئی ہے، وہ خون بن گئی ہے، اس میں جو مٹی تھی وہ خون بن گئی ہے، تو اس وقت چلائیں اور ہائے حسین کا، اور آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ مدینہ میں اس سے پہلے کبھی ایسی آوازیں بلند نہیں ہوئی تھیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ آوازیں بلند کرنا چاہیے، خود پکار کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جناب انجینئر صاحب۔ تو یہ تھا آپ کے سامنے ہم نے رکھا نوحہ مرثیہ اور شہداء پر رونے کا ثبوت، یعنی آہوکا کے ساتھ، یعنی اونچی آواز کے ساتھ رونا جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو ہم نے دکھایا تاریخ کی معتبر کتابوں سے۔ اور ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہماری ایک اور نشست جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ ماتم جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا شیعوں کو جو انہوں نے بددعا نہیں دی بلکہ یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے خود ماتم کیا، اور ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جناب عائشہ نے ماتم کیا، اور جو ہے وہ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ ان عورتوں کو دعا دی جنہوں نے حضرت حمزہ پہ جو ہے وہ جو نوحہ کیا اور روئیں اور جنہوں نے ماتم کیا۔ تو اگلی نشست
جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اسی کے ساتھ جو اجازت چاہوں گا. السلام علیکم یا علی مدد. إن الموت لكون زووغ